5 دعائیں یہ والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں موجود ہیں جو ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ ان 5 دعاؤں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق اسلام میں بے حد اہم قرار دیے ہیں اور ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا اولاد کی سب سے بڑی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ جو اولاد سچے دل سے اپنے والدین کے لیے یہ 5 دعائیں پڑھ کر دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ 5 خاص دعائیں پڑھ کر اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے اور انہیں صدیقین و شہداء کا مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ معمول اپنانا نہ صرف والدین کے لیے باعث نجات ہے بلکہ خود اولاد کے لیے بھی دنیا و آخرت میں کامیابی اور برکت کا ذریعہ ہے۔ وہ 5 دعائیں یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر و جہنم کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ فرمایا اس میں بہت اندھیری اور تیز کالی آگ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں ہے۔ یہ بدکاروں اور کافر اور گناہ گاروں کے رہنے کے لیے یہ مقام بنایا گیا ہے۔ کافر اس میں ہمیشہ قید رکھے جائیں گے، گنہگار اپنے عمل کے مطابق سزا پائیں گے۔ اس کی آگ دم بدم بڑھتی رہے گی۔ جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ سوئی کے ناک کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے۔ اگر جہنم کا کوئی داروغہ دنیا میں آ جائے تو اس کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر تمام لوگوں کی جان نکل جائے گی اور کوئی زندہ نہ بچ سکے گا۔ جہنمیوں کو طرح طرح کا عذاب دیا جائے گا، بڑے بڑے سانپ بچھو کاٹیں گے، بھاری بھاری ہتھوڑوں سے سر کچلا جائے گا، بھوک پیاس بہت لگے گی، تیل جیسا کھولتا ہوا پانی اور پیپ پینے کو ملے گی اور کانٹے دار زہریلا پھل کھانے کو ملے گا۔ جب اس پھل کو کھائیں گے تو یہ گلے میں رک جائے گا، اس کے اتارنے کو پانی مانگیں گے، وہی کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اس کے پینے سے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں گے۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر پیاس کے مارے ہوئے اونٹ کی طرح گریں گے۔ کفار جب عذاب سے عاجز آ کر موت کی تمنا کریں گے اور موت بھی نہ آئے گی تو آپس میں مشورہ کر کے جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے اب اپنے رب سے ہمارا قصہ تمام کروا دو۔ حضرت مالک علیہ السلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد کہیں گے مجھ سے کیا کہتے ہو؟ اس سے کہو جس کی تم نے نافرمانی کی ہے۔ تب پھر 1000 برس تک اللہ تعالیٰ کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا دور ہو، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ پہلے آنسو نکلے گا، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو روتے روتے گالوں میں خندقوں کی طرح گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اتنا ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں گی۔ جہنمیوں کی شکل ایسی بری ہوگی کہ اگر کوئی جہنمی دنیا میں اس صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے۔ آخر میں کافروں کے لیے یہ ہوگا کہ ہر کافر کو اس کے قد کے برابر صندوق میں بند کر دیں گے، پھر آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا کفل لگائیں گے، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور ان دونوں کے بیچ میں آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی کفل لگا دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس صندوق کو ایک اور صندوق میں رکھ کر آگ کا کفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ کے لیے عذاب ہی رہے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ جب سب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور جہنم میں صرف وہی لوگ رہیں گے جنہیں ہمیشہ وہاں رہنا ہے، اس وقت جنت اور دوزخ کے بیچ میں موت مینڈے کی شکل میں لا کھڑی کر دی جائے گی۔ پھر ایک پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے چھٹکارے کا حکم ہو۔ پھر ان سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے۔ پھر وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے جنت والو ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں ہے، اور اے دوزخیو ہمیشگی ہے، اب مرنا نہیں ہے۔ اس وقت جنتیوں کی خوشی پر خوشی ہوگی اور جہنمیوں کو غم کے اوپر غم۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انسان پر جن کے سب سے زیادہ احسانات ہیں وہ اس کے والدین ہیں۔ ان کے احسانات کا تقاضا یہ ہے کہ نہ تو انہیں دنیا میں کسی قسم کی تکلیف کا شکار ہونے دیا جائے اور نہ آخرت میں۔ آخری لحاظ سے ان کی خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ ان پر باقی رہ جانے والی
نمازوں روزوں بدنی عبادات کا کفارہ ادا کیا جائے، اور جن عبادات کو خود ان کی طرف سے ادا کیا جا سکتا ہو، مثلا حج و عمرہ، انہیں ان کی جانب سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہی والدین سے محبت کا تقاضا بھی ہے۔ چنانچہ جہاں والدین قبر میں گئے انہیں بھول بھال کر دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو جایا جاتا ہے، لیکن اپنے والدین کا ان کی خاطر تکلیفیں اٹھانا ہمیشہ یاد رہا کرتا تھا۔ صحابہ کرام اور صحابیات رضی اللہ تعالی عنہما یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے مرحوم والدین کی اسی طرح فکر رکھا کرتے تھے جیسا کہ ان کی زندگی میں خیال رکھا جاتا ہے۔ مذکورہ صحابیہ کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنا اس مقصد کے تحت تھا، کاش ہماری بھی یہی سوچ بن جائے اور بغیر دیر کیے ہم بھی اپنے والدین کے آخروی امور کے بارے میں فکر مند ہونے کا شرف حاصل کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت زید ابن خالد رضی اللہ تعالی عنہم کہتے ہیں، ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دو آدمی اپنا فیصلہ لے کر آئے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ ہمارے درمیان کتاب اللہ کے یعنی قرآن مجید کے موافق حکم کیجئے۔ دوسرے نے بھی عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے درمیان کتاب اللہ کے موافق حکم کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں بیان کروں کہ فیصلہ کی صورت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو۔ اس شخص نے بیان کیا کہ میرا بیٹا اس شخص کے ہاں مزدور تھا، اس نے اس کی بیوی سے زنا کیا۔ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بیٹے کی سزا سنگساری ہے، لیکن میں نے اس کو سنگسار کرنے کے بدلے میں 100 بکریاں اور ایک لونڈی دے دی۔ پھر جب میں نے اس بارے میں علماء سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا چونکہ شادی شدہ نہیں ہے اس لیے اس کو سزا 100 کوڑے ہیں اور 1 سال کی جلا وطنی ہے، اور اس شخص کی عورت کی سزا سنگساری ہے کیونکہ وہ شادی شدہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سن کر فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں تمہارے درمیان کتاب اللہ ہی کے موافق فیصلہ کروں گا کہ تمہاری بکریاں اور تمہاری لونڈی تمہیں واپس مل جائے گی، اور اگر خود ملزم کے اقرار یا 4 گواہوں کی شہادت سے زنا کا جرم ثابت ہے تو تمہارے بیٹے کو 100 کوڑوں کی سزا ضرور دی جائے گی اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انیس کو فرمایا کہ تم اس شخص کی عورت کے پاس جاؤ، اگر وہ زنا کا اقرار کر لے تو اس کو سنگسار کر دو۔ چنانچہ اس عورت نے زنا کا اقرار کر لیا اور حضرت انیس نے ان کو سنگسار کر دیا۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمائی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی آپ علیہ السلام کو کوئی ایسی دعا سکھائے کہ جس کے ساتھ آپ علیہ السلام دعا مانگا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ دعا مانگا کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ تیرے تمام بندے اسی کلمے کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، میرا ارادہ یہ ہے کہ تو میرے لیے ایسی دعا مخصوص فرما کہ جس کے ساتھ میں تجھ سے دعا مانگا کروں۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اگر تمام آسمانوں کی تمام مخلوق اور سمندر اور جو کچھ ان میں سے ہے سب ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میری اونٹنی کی مہار پکڑ کر چلے تو جب اونٹنی ہموار زمین پر پہنچی تو آپ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ہو اور اپنی امت کو بھی خوشخبری دیجیے کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ سن کر میں مسکرا پڑا اور اپنے رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کی۔ پھر آپ علیہ السلام ایک قدم چلے اور میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ہو اور اپنی امت کو خوشخبری دیجیے کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر دوزخ حرام فرما دی۔ تو یہ سن کر میں مسکرا پڑا اور اپنے رب تعالیٰ کی بڑائی بیان کی، اور اس وجہ سے میں اپنی امت کے لیے مسرور ہوا جس آدمی کو اس حال میں موت آئی کہ وہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور کہو اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ ماں باپ کے حقوق اسلام میں بے حد اہم ہیں اور ان کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرنا اولاد کی سب سے بڑی نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ جو اولاد سچے دل سے اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور ان کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص 5 خاص دعائیں پڑھ کر اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے اور انہیں صدیقین و شہداء کے مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ معمول اپنانا نہ صرف والدین کے لیے باعث نجات ہے بلکہ خود اولاد کے لیے بھی دنیا و
آخرت میں کامیابی اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ وہ 5 دعائیں یہ والدین کے لیے مغفرت کی دعائیں قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں موجود ہیں، جو ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے پڑھی جاتی ہیں۔ آپ نے جو 5 دعائیں ذکر کی ہیں، ان میں سے 4 قرآن مجید کی آیات مبارکہ ہیں۔ پہلی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا سورہ الاسراء میں موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے لیے رحم کی دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعا سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طور پر مذکور ہے، جس میں انہوں نے اپنے والدین اور تمام مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ تیسری، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا سورۃ البقرہ میں موجود ہے، جس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا کی گئی ہے۔ چوتھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ دعا سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طور پر آئی ہے، جس میں انہوں نے اپنی اور اپنی اولاد کی نماز کی پابندی کے لیے دعا کی ہے۔ پانچویں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا احادیث میں موجود ہیں، خاص طور پر شب قدر میں پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان دعاؤں کی تلاوت والدین کے لیے مغفرت کی نیت سے کرنا انشاءاللہ ان کے لیے مفید ہوگا، کیونکہ قرآن اور احادیث میں والدین کے حق میں دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ احادیث میں والدین کے لیے دعا کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے، صدقہ جاریہ، علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ لہذا والدین کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کو بندے کے لیے ایک عبادت اور اپنے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ روحانی سکون، برائیوں سے بچاؤ، نظم و ضبط اور آخرت میں کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، اور انسان کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے تاکہ وہ برے کاموں سے دور رہے۔ نماز شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور نماز کے ذریعے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ انسان میں عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہ دعا اور قبولیت کا ذریعہ بھی ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، کیونکہ بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں اور غموں سے نجات دلاتی ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اس سے بات کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ صبر اور استقامت سکھاتی ہے۔ نماز اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو کھینچ لاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ شیطان سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو بندہ نماز کا عادی ہوتا ہے شیطان اس سے دور رہتا ہے۔ یہ قبر اور آخرت کی روشنی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز قیامت کے دن مومن کے لیے نور ہوگی، یہ گناہوں کی معافی اور ان کے مٹنے کا سبب بنتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے جیسے پانی میل کچیل کو دھو دیتا ہے۔ یہ مال و دولت کی برکت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ معاشرتی برائیوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ چوری، جھوٹ، ظلم اور بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے سخت وہ عیدیں آئی ہیں، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ یہ دل کی سختی کو ختم کرتی ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے سے دل نرم ہوتا ہے اور بندہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز کے پابند ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتے ہیں اور آخرت میں بھی جنت کے مستحق بنتے ہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو بندے کو مسلسل اس کے رب سے جوڑے رکھتی ہے۔ یہ نفاق سے بچاتی ہے، اللہ اسے دنیا میں عزت اور آخرت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ یہ صراط مستقیم پر چلنے میں مدد دیتی ہے، کیونکہ روزانہ 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہونے سے انسان کو اچھے اور برے راستے میں تمیز آ جاتی ہے۔ یہ بے خوفی اور حوصلہ عطا کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے وہ اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے اور کسی بھی مصیبت میں گھبراتا نہیں۔ 5 بار نماز پڑھنے سے بندہ کبھی بھی اللہ کو بھولتا نہیں۔ یہ زندگی کے فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کا دل اللہ کی طرف سے صحیح فیصلے کرنے کے لیے روشن ہو جاتا ہے۔ یہ غربت اور تنگ دستی سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اللہ ان کے رزق میں کشادگی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے، کیونکہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ اسے دنیا اور آخرت کے عذابوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ
قبر کی وحشت اور اندھیرے سے نجات کا سبب بنتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نماز قبر میں روشنی بن کر آتی ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھاتی ہے، کیونکہ جو شخص نماز میں اللہ سے راز و نیاز کرتا ہے اس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ اللہ نے جنت میں ان لوگوں کے لیے وعدہ کیا ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ نماز ایمان کی پہچان ہے، کیونکہ جو شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہی سچا مومن ہوتا ہے۔ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، کیونکہ جو نماز قائم کرتا ہے اللہ اسے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ گناہوں کی چٹان توڑ دیتی ہے، کیونکہ ہر نماز انسان کے گناہ دھو دیتی ہے، جیسے پانی میل کچیل کو بہا دیتا ہے۔ یہ بے خوفی اور دلیری کی کنجی ہے، کیونکہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی دنیاوی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ یہ معاشرے کی اصلاح کا ہتھیار ہے، کیونکہ جہاں نماز قائم ہو وہاں برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بدبختی کا علاج ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ ذلت اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ رزق میں برکت کا راز ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کا رزق آسان کر دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کے اندھیرے کا چراغ ہے، کیونکہ جب بندہ قبر میں اکیلا ہوگا اس کی نماز روشنی بن کر آئے گی۔ یہ قیامت کے دن کامیابی کی سند ہے، کیونکہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور جو اس میں کامیاب ہوگا اس کے لیے آگے سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ یہ شیطان کا توڑ ہے، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ یہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ جب کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ بدقسمتی کی جڑ کاٹ دیتی ہے، کیونکہ جو نماز چھوڑ دے وہ خود کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جنت کے دروازے کی چابی ہے، کیونکہ اللہ نے کامیابی انہی کے لیے رکھی ہے جو نماز کے پابند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اور اگر یہ خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر اور عصر کی نماز پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز چھوڑنے والے کا نام جہنم میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز اکیلے پڑھی جانے والی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فجر کی سنت 2 رکعات پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء اور فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا ہے، جب وہ زرد ہونے لگتا ہے تو پھر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر بہت کم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے اس کا دین مکمل ہے، اور جو نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا دین ناقص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو۔ بحوالہ حدیث بخاری۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو 5 وقت قرآن پاک پڑھنے اور سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔